प्यारे दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी ट्रैफिक न खुला। मीटिंग में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। शाहज़र बहुत गुस्से में था। हमज़ा भी चुप होकर बैठ गया। अब बोलकर वो अपनी शामत नहीं लाना चाहता था, क्योंकि पिछले 20 मिनट से वो बार बार यही कह रहा था, अभी खुल जाएगा। वो जानता था कि अगर ये अल्फाज उसने दोबारा दोहराए तो उसकी खैर नहीं। हमज़ा, मेरे सिगरेट ख़त्म हो गए हैं। शाहज़र काफ़ी देर बाद बोला। मैं देखता हूँ, हो सकता है यहाँ आसपास कहीं से मिल जाए। हमज़ा जानता था कि शाहज़र सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता। नहीं तो आ गाड़ी संभाल, मैं देख लूँगा। ठीक है, हमज़ा ने बहस किए बगैर उसकी बात मान ली। शाहज़र जब गुस्से में होता तो हमज़ा वैसे भी कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि अच्छे मूड में वो जितना अच्छा दोस्त था, ख़राब मूड में उतना ही बड़ा दुश्मन। इसलिए शाहज़र से बहस करना हमज़ा अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि शाहज़र आगे पीछे कहीं सिगरेट की दुकान देखने लगा। दुकानें तो बहुत थी यहाँ, लेकिन इतने रश में निकलना ज़रा मुश्किल था। वो जैसे तैसे निकला और एक सिगरेट की दुकान पर आ गया। तभी ट्रैफिक खुला और हमज़ा गाड़ी आगे ले गया। कुछ पता चला उस लड़की के बारे में। आज अशरफ बहुत दिनों के बाद कोठे पे आया था। नहीं, निगाह बेगम बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं न मिली। मुझे तो लगता है कि वो लड़की मर चुकी है, वरना क्या तुक बनता है। पाकिस्तान का कोई शहर न छोड़ा हमने। इतने पैसे तो उसके पास थे नहीं कि किसी बाहर के मुल्क निकल जाए। अपने घर तो वो जा नहीं सकती थी। बाप उसका खुद छोड़कर गया था उसे यहाँ, लेकिन फिर भी मैंने बाप को खबरदार करके रखा है, अगर लड़की वहाँ आई तो खबर देगा। और मैंने पैसों की भी वापसी का मुतालिबा कर दिया है। पैसे कब तक वापस करेगा? निगाह बेगम ने पूछा। अरे बेगम साहिबा, एक फूटी कोड़ी भी नहीं है उसके पास। जो पैसे उसकी बेटी की कीमत पर हमने दिए थे, वो तो कब का जुआ हार चुका है। मुझे देखते ही रोना धोना शुरू कर देता है। ये सब कुछ हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं कि उसकी लड़की हमारे किसी काम की नहीं। हमारे पैसे वापस निकलवा उससे। और जहाँ तक उस लड़की की बात है, ढूंढो उसे, जिंदा या मुर्दा। अगर मर चुकी है तो उसकी लाश दिखाओ, और अगर जिंदा है तो बालों से घसीट कर यहाँ लेके आओ। मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी कीमत पर। निगाह बेगम गुस्से से बोली। बेगम साहिबा, बाहर सुफियान मलक साहब आए हैं। एक लड़की बोली। अरे इतने बड़े लोग हमारे गरीब खाने में क्या कर रहे हैं? एक अदा से कहती हुई वो अपनी साड़ी का पल्लू संभाले बाहर निकल आई, लेकिन जाने से पहले अशरफ को सख्त निगाह से खबरदार कर गई। आइए हजूर आइए, जब हमें आपके आने की उम्मीद होती है तब आप आते हैं, फिर अचानक किसी दिन यूं ही चले आते हैं। आने से पहले खबर तो दे देते, हम आपकी खातर तवाज़ो का कुछ सामान ही कर लेते। रहने दो निगाह बेगम, एक छोटी सी ख्वाहिश थी मेरी, उसे तुम पूरा नहीं कर पाई। और क्या खातरदारी करोगी? वो यकीनन रिमशा की बात कर रहा था। रिमशा 2 साल पहले उस कोठे पे लाई गई थी, जिसके सौतेले बाप ने उसकी खूबसूरती का फ़ायदा उठा के मुंह खोल के कीमत मांगी। और सफियान मलक की नज़र जब उस पे पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। लेकिन इससे पहले कि सफियान मलक उसके वजूद से अपनी हवस मिटाता, वो रातों रात कोठे से भाग गई, जिसकी तलाश 2 सालों से अब भी जारी थी। निगाह बेगम के खास आदमी अशरफ के मुताबिक वो मर चुकी थी, लेकिन निगाह बेगम का कहना था कि जब तक वो उसकी लाश ना देख ले तब तक यकीन नहीं करेगी। ऐसा पहली बार हुआ था कि निगाह के कोठे से कोई लड़की इस तरह से भाग जाए, वो भी ऐसी लड़की जिसकी मुंह मांगी कीमत अदा कर चुकी थी। वो सिगरेट लेकर जैसे ही मुड़ा, सामने एक जाना पहचाना चेहरा था। उसके सामने खड़े इंसान को वो करोड़ों में भी पहचान सकता था। वो मुस्कुरा मुस्कुरा कर किसी से बात कर रहा था। आज भी वो वैसा ही दिखता था जैसे 20 साल पहले। अब बस उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, जिसमें ज्यादा बाल सफेद थे। उसने मुड़कर जैसे ही शाहज़र के चेहरे की तरफ देखा, उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा खौफ और डर से जर्द पड़ गया। वो शाहज़र को देखते ही पहचान चुका था। शाहज़र के चेहरे के तासुरात बहुत खतरनाक थे। वो 20 साल से उस आदमी को ढूंढ रहा था। 20 साल पल पल अजियत सहकर वो आज उसके सामने खड़ा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जैसे वो पागलों की तरह ढूंढ रहा है, वो उसे यहाँ मुल्तान में मिलेगा। कैसे हो लाला? उसकी खैरियत पूछने में शाहज़र को कोई दिलचस्पी न थी। वो तो बस बताना चाहता था कि वो उसे पहचान चुका है। लेकिन लाला उसकी आवाज़ सुनते ही पीछे की जानिब कदम उठाने लगा
और बिना गाड़ियों के परवाह किए तेज तेज भागकर शाहजर की नज़रों से दूर जाने लगा। शाहजर उसके पीछे जा रहा था जब हमजा ने आकर उसका हाथ थाम लिया। शाहजर, क्या कर रहा है तू? वहाँ मीटिंग शुरू हो चुकी है, मुझे फ़ोन भी आ चुका है। चल, वो लोग कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हमजा बोल रहा था, जबकि शाहजर का ध्यान सड़क के उस पार था जहाँ थोड़ी देर पहले लाला गायब हुआ था। हमजा, लाला अभी यहाँ था, वो भाग कर गया है, मुझे जाने दे, शाहजर ने उसे बताया। तो हमजा ने फौरन उसका बाजू छोड़ दिया, लेकिन वो जानता था कि वो अपने पागलपन में बेध्यानी में उन गाड़ियों से निकलेगा। अभी अभी ट्रैफिक खुलने की वजह से यहाँ गाड़ियों का हजूम था। हमजा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने एक बार फिर से शाहजर को रोक लिया। मेरी बात सुन शाहजर, हमें पता चल चुका है कि लाला इसी शहर में है, हम पुलिस की मदद ले लेंगे, पुलिस हमें लाला तक पहुंचाएगी, लेकिन इस वक्त तेरा मीटिंग में पहुंचना ज्यादा जरूरी है, भूल मत, बोल, तेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। शाहजर ने बहुत गुस्सा किया, लेकिन फिर भी हमजा ने उसे नहीं जाने दिया। हमजा जानता था कि अगर उसने शाहजर को जाने दिया तो वो लाला को जिंदा नहीं छोड़ेगा, और हमजा नहीं चाहता था कि शाहजर कानून को अपने हाथ में ले, इसलिए वो शाहजर का सारा गुस्सा बर्दाश्त कर गया, लेकिन उसे नहीं जाने दिया। बाबा चलते चलते घर की चाबी जेब से निकाल रहे थे जब देखा दरवाजा खुला है। लगता है बानो आज कॉलेज नहीं गई, ये कहकर वो घर में दाखिल हो गई, जब सामने उनकी बेटी बानो अपनी किताबें पंखे के नीचे बिछाए सुखा रही थी और खुद भी तकरीबन भीगी हुई थी। अरे बानो, बच्चे क्या हुआ? हयात साहब ने पूछा। बाबा देखे ना, मेरी सारी किताबें भीग गई हैं। घर से निकलते वक्त बिल्कुल बारिश नहीं थी, फिर ना जाने अचानक अल्लाह मियाँ ने कहां से बारिश भेज दी और मेरा नया ईद वाला सूट भी खराब हो गया और किताबें भी। बानो कभी अपना सूट देखती तो कभी किताबों पे ध्यान देती। हाँ बेटा, सुबह कोई बारिश का मौसम नहीं था, अचानक इतनी तेज बारिश पता नहीं कैसे होने लगी। बाबा, मैंने सुना है चुड़ैलें जब जमीन पे उतरती हैं तो बहुत तेज बारिश होती है। बानो बोलते बोलते बिल्कुल बाबा के साथ आके बैठी और उसकी बात पर बाबा बेइख्तियार मुस्कुराए। ये बात तुम्हें गनवा ने बताई होगी। गनवा उसको डराने के लिए अक्सर इस तरह की ऊट पटांग कहानियां सुनाती रहती थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि आपने उनको ये बताया है कि बहुत तेज बारिश होती है तो चुड़ैलें जमीन पर आती हैं। बानो ने मासूमियत से कहा, देखो बच्चे, ये चुड़ैल भूत कुछ नहीं होता, तुम बेकार में डरती हो। अभी बाबा बानो को बता ही रहे थे जब तेज हवा की वजह से जारू हिलने लगा और बानो बाबा से चिपक कर बैठ गई। बाबा, चुड़ैलें होती हैं, वो देखें, वो जारू कैसे हिल रही है। उसका डर और खौफ देखकर बाबा उसे समझाना चाहते थे और उन्हें गनवा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था जो उसे ऐसी बातों से डराती रहती थी। आज गनवा वापस आए तो मैं खैर लेता हूँ। बानो को अपने सीने से लगाए वो बोले, कहाँ गई है गनवा? बाबा ने पूछा। वो उनकी जॉब का इंटरव्यू था ना आज, वो ही देने गई है। कितनी बार कोशिश कर चुकी है, वो उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ पर नौकरियाँ सिर्फ सिफारिश वालों को मिलती हैं। मेरी मासूम बच्ची की सिफारिश कौन करेगा? और अभी मैं जिंदा हूँ, गुजारा हो तो रहा है हमारा, जरूरत क्या है उसे नौकरी करने की? बाबा बुरबुराते हुए उठकर कमरे में चले गए, जबकि बानो का सारा ध्यान अभी जारू पे था। आप ही से कहूंगी आज से जारू वो खुद लगाया करे, चुड़ैलें उनको तो कुछ नहीं कहती। बानो भी बुरबुराते हुए बाबा के पीछे कमरे में चली गई। वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था। हमजा को उसके गुस्से से खौफ आ रहा था। हमजा जानता था कि लाला का मिलना कितना जरूरी है, लेकिन आज वो उसे अपनी दोस्ती की कस्में देकर वहां से ले आया था। हमजा बिल्कुल खामोश बैठा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस वक्त वो बोला तो वो उसका हशर नशर कर देगा। यकीनन लाला का इंतकाम भी उसी से लेगा, इसलिए चुप बैठने में ही अपनी बेहतरी जानी। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी कि अचानक एक औरत उनकी गाड़ी के सामने आई। शाहजर उसकी परवाह किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ा चुका था, जबकि वो औरत जमीन पर बैठी धारे मार के रो रही थी। गाड़ी चलाने के दौरान शाहजर ने अपनी जेब से वॉलेट निकाला और उसमें से चंद नोट निकालकर सड़क पर फेंक दिए, जो औरत ने इतनी सफाई से उठाए कि किसी को पता भी ना चला, जबकि वो ही खड़ी एक लड़की को शाहजर जैसे लोगों से नफरत थी, जो खुद तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठते हैं लेकिन सड़क पे चलने वाले आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी। ये कहते हुए वो एक रिक्शे में बैठी और रिक्शे वाले को गाड़ी का पीछा करने का कहा। शाहजर और हमजा तेजी से बिल्डिंग के अंदर आए, क्योंकि मीटिंग शुरू हो चुकी थी। उनके पीछे मीडिया वाले दौड़ते हुए आ रहे थे। उनमें से एक शारज खान भी था,
جس سے ان دونوں سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ اس کا تو دل چاہتا تھا کہ وہ ان دونوں کا منہ توڑ دے جو انہیں اتنے نخرے دکھا رہے ہیں، لیکن اسے اپنے پیسے سے مطلب تھا۔ صرف مائک پکڑ کر پیچھے بھاگنے سے 5,000 روپے مل رہے تھے، جن سے زیادہ کچھ ہو نہ ہو اس کی ماں کی 1 ہفتے کی دوائیاں تو آ ہی جائیں گی۔ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ان لوگوں کو شاہزر کا کام سب سے زیادہ پسند آیا۔ شاہزر کو ویسے بھی یقین تھا کہ یہ پروجیکٹ اسی کو ملنے والا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک مغرور مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جبکہ حمزہ بھی پرسکون ہو چکا تھا۔ شاہزر پروجیکٹ فائل سائن کرنے ہی والا تھا کہ تیز رفتار میں ایک لڑکی اندر آ کر شاہزر کے سامنے کھڑی ہوئی اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ جس رفتار سے یہ لڑکی اندر آئی تھی اسی رفتار سے پیچھے میڈیا والے بھی آئے۔ خود گاڑی میں بیٹھتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سڑک پر چلنے والے لوگوں کو اپنے آگے کچھ نہ سمجھو۔ وہ بھی انسان ہی ہیں، جان رکھتے ہیں، سانسیں لیتے ہیں تمہاری طرح۔ اتنے بڑے اے سی والے روم میں بیٹھنے سے بہتر تھا کہ تم اس عورت کو ہسپتال لے کے جاتے اور اس کا علاج کرواتے، لیکن نہیں، تم ایسا کیوں کرتے؟ تمہاری شان گھٹتی ہے نا غریب انسان سے بات کرتے ہوئے۔ گنوا ابھی بول رہی تھی کہ ایک رپورٹر آگے آیا۔ غور سے دیکھیے اس آدمی کو، یہ ہے وہ انسان جو ایک چیریٹی ٹرسٹ چلاتا ہے، ہر سال وہاں کروڑوں دیتا ہے، اور ایک عورت کو زخمی حالت پر سڑک پہ چھوڑ آیا۔ ناظرین، یہ خبر سب سے پہلے ہمارا چینل آپ تک پہنچا رہا ہے۔ پاکستان کے جانے مانے بزنس ٹائکون شاہزر شاہ نے یہاں آتے ہوئے ایک عورت کا نہ صرف ایکسیڈنٹ کیا بلکہ اسے زخمی حالت میں سڑک پر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیں۔ ایک سے بڑھ کر ایک رپورٹر اپنی گھٹیا ٹیگ لائن بنائے جا رہا تھا۔ غصے سے شاہزر کے دماغ کی رگیں باہر آ چکی تھی۔ شاہزر غصے سے اس لڑکی کی طرف آیا جب حمزہ نے اسے پکڑ لیا۔ شاہزر پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے، ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے۔ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر گنوا وہاں سے نکل گئی، جبکہ اپنی رپورٹ کی پرواہ کیے بغیر شاہزر خان اس کے پیچھے بھاگا۔ اس لڑکی نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ شاہزر غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ ایم سوری مسٹر شاہ، ہم آپ کے ساتھ یہ ڈیل نہیں کر سکتے، یہ ڈیل آپ کینسل سمجھیں۔ شاہزر غصے سے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ حمزہ کو ڈر تھا کہیں وہ اپنا غصہ اس آدمی پہ نہ نکال دے۔ میم ذرا رکیں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز 1 منٹ۔ شاہزر گنوا کے پیچھے بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا ہے؟ گنوا نے کارڈ کھانے والے انداز میں کہا۔ آپ بہت بہادر ہیں میم، آپ جیسے کچھ لوگوں کی وجہ سے آج انسانیت زندہ ہے۔ اس نے دل سے تعریف کی۔ شکریہ۔ گنوا بس اتنا کہہ کر جانے لگی۔ میم، اس سے پہلے کہ شاہزر کچھ کہتا گنوا پلٹی۔ کیا میم؟ بولو کیا مسئلہ ہے؟ بول دیا نا تھینک یو، اب کیوں میم کیے جا رہے ہو؟ اچھے سے سمجھتی ہوں میں تم جیسے آوارہ لڑکوں کو بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو، کوشش بھی مت کرنا۔ گنوا حیات خان نام ہے میرا، تم جیسوں کو بہت دیکھا ہے اور سیدھا بھی کیا ہے۔ گنوا اسے نظروں سے گھورتے ہوئے آگے چل دی، جبکہ شاہزر سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا کہ میڈم اتنی برک اٹھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ شاہزر اور حمزہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھے۔ میڈیا والے برابر ان کے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ اب کس کو مارو گے؟ شاہزر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولا۔ جب شاہزر نے اسے گھور کر دیکھا جیسے نظروں سے ہی کھا جانے کا ارادہ رکھتا ہو، لیکن یہاں پر واہ کسے تھی۔ شاہزر گاڑی میں بیٹھا، ایک بار پھر سے فل سپیڈ میں گاڑی چلا دی۔ آج اس کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا تھا۔ آج اس نے لالا کو دیکھا لیکن اسے کچھ کہہ نہیں پایا۔ ایک لڑکی آ کر اسے تھپڑ مار گئی جس کا وہ جواب بھی نہ دے پایا۔ اس کی 2 سالوں کی محنت برباد ہو گئی۔ اس کا ڈریم پروجیکٹ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا اور 1-2 کوری کا رپورٹر اسے باتیں سنا گیا، لیکن ان سب میں جو ایک اچھی بات ہوئی تھی اسے نظر انداز نہ کر سکا اور نہ ہی اگنور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ جب سے واپس آیا تھا ایک ہاتھ میں سگریٹ تو دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑ رکھا تھا۔ حمزہ تو اس کے کمرے میں بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس وقت اس کا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا ارادہ نہ تھا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ فون اٹھایا تو ارادیہ کی کال تھی۔ کیسی ہو جانے من؟ حمزہ نے فون اٹھاتے ہی کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کی لاڈلی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ حمزہ کو فکر ہونے لگی۔ ہونا کیا ہے حمزہ، آپ جانتے ہیں یہ آپ کے بغیر نہیں سوتی، ساری رات روتی رہی ہے، 1 سیکنڈ کو بھی نہیں سوئی اور نہ ہی سونے دیا۔
آپ کی شرٹ میں لپیٹ کر اتنی مشکل سے سلایا ہے۔ اس کی بات پر حمزہ مسکرایا۔ شاید وہ اپنے باپ کی شرٹ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، اسی لیے بیٹیاں باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ آپ کی بیٹی کو سنبھالا، میری تو بس ہو گئی ہے، آپ پلیز واپس آ جائیں، اور آپ کو بہت مس کرتی ہے۔ چلو ماں تو یاد نہیں کرتی، میری بیٹی تو مجھے یاد کرتی ہے نا، حمزہ نے آہ بھر کر کہا۔ حمزہ آپ کو مذاق سوچ رہا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں میری کیا حالت ہو رہی ہے۔ جب سے مشال پیدا ہوئی تھی، حمزہ ایک دن بھی اس سے الگ نہ ہوا تھا، اور اب اسے شاہزر کے ساتھ ملتان آنا پڑا تھا۔ شاہزر اور حمزہ بچپن کے دوست اور بزنس پارٹنرز تھے۔ وہ ہمیشہ سے ساتھ تھے اور ہر کام ساتھ کرتے تھے۔ ان دونوں میں ایک بات کامن تھی، وہ دونوں ہی یتیم تھے اور ان کے پیچھے کوئی نہ تھا۔ حمزہ کو اپنے آفس میں کام کرنے والی ارادیہ سے پیار ہو گیا۔ اظہار محبت کر کے اس نے شادی کر لی اور آج پیاری سی بچی کا باپ تھا، جبکہ شاہزر کا ہمیشہ سے یہی کہنا تھا، جو لڑکی اسے پہلی نظر میں اس قابل لگی کہ وہ اس سے شادی کر سکے، وہ شادی کر لے گا، کیونکہ وہ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتا ہے۔ حمزہ پہلے تو ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، لیکن کل سے کرنے لگا تھا، جب شاہزر نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، اور اس کے بعد شاہزر کے منہ سے نکلے الفاظ تیری بھابھی نے حمزہ کو بہت کچھ سمجھا، لیکن حمزہ اسے دیکھ نہیں پایا۔ اچھا جان، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم اپنا اور مشی کا خیال رکھنا، کیونکہ تم مجھے یاد کرو نہ کرو، میں تم دونوں کو بہت مس کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے کی محبت کوسوں دور بیٹھی ارادیہ محسوس کر سکتی تھی۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اس نے محبت سے کہا۔ ایسا مشی کہہ رہی ہے، پھر بات بدل کر بولی۔ ارادیہ حمزہ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس میں کبھی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کر پائے۔ شاید اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ ہاں یار، بیٹی کی بات تو ماننی پڑے گی، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شام کو جب مشی جاگ جائے گی میں ویڈیو کال کروں گا، فی الحال فون رکھ رہا ہوں۔ ببر شیر اپنے کمرے میں ہے۔ ارادیہ جانتی تھی شاہزر جب بھی غصے میں ہوتا وہ اسے ببر شیر کہہ کر پکارتا تھا۔ شاہ پلیز چلنا یار، 2 دن سے کمرے میں بند ہیں، تو نے کچھ کھایا تک نہیں ہے۔ حمزہ اس سے گھر واپس جانے کی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن شاہزر اس سے کوئی بات ہی نہیں کر رہا تھا، وہ تو اپنے کمرے میں بند تھا۔ حمزہ تو جانا چاہتا ہے تو پلیز چلا جا، مجھے تنگ مت کر۔ کیسے جاؤں تیرے بغیر؟ آج صبح اٹھتے ہی حمزہ نے اسے شاپنگ پر چلنے کے لیے کہا، وہ اس کا مائنڈ فریش کرنا چاہتا تھا۔ حمزہ، میں نے کہا کہ میرا دماغ خراب مت کر۔ بار بار کہنے پر اب شاہزر کو غصہ آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اکیلا ہی چلا جاؤں گا، کیا پتا اتفاق سے کہیں بھابھی نظر آ جائے۔ حمزہ نے اپنی طرف سے ایک اور کوشش کی، شاہزر کو اپنے ساتھ لے جانے کی۔ اس پر نہ جانے کیا سوچ کر شاہزر مسکرایا۔ چل چلتے ہیں، کیا پتا اتفاق سے تیری بھابھی نظر آ ہی جائے۔ لیکن تو نے اسے دیکھا نہیں، پہچانے گا کیسے؟ بس اتنا کہہ کر شاہزر باہر چلا گیا۔ اس کا مطلب تھا تبدیلی آ نہیں رہی، بلکہ تبدیلی آ گئی ہے۔ حمزہ تشکر ہوتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ ہی پلیز چلے نا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ بانو کب سے اس کی منتیں کر رہی تھی، لیکن اس کا جواب نہ تھا۔ وہ پہلے صبح سے ہی پریشان تھی، نوکری نہ ملنے کی وجہ سے۔ اب بانو اپنے ساتھ بازار چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ بانو، میں کہہ رہی ہوں نا، میرے سر میں بہت درد ہے۔ کیا میری آپی کے سر میں درد ہے؟ میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں، بانو نے اسے مسکا لگاتے ہوئے کہا۔ کیوں جانا ہے بازار؟ کل چلی جانا، ایسی بھی کون سی قیامت آ رہی ہے جو آج جانا ضروری ہے؟ گنوا نے پوچھا۔ آپی، میرا کاجل ختم ہو گیا ہے، معصوم سا جواب آیا۔ تو کل لے آنا نا، گنوا نے لیٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ روتی شکل بنا کے اٹھی جب گنوا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن جلدی واپس آئیں گے۔ آخر گنوا کو اس کی معصوم شکل پر ترس آ ہی گیا۔ آئی لو یو آپی، اسے زور سے گلے لگاتے ہوئے پوری اس پر چڑھ چکی تھی۔ بابا، ہمیں ذرا بازار سے کچھ سامان لانا ہے، ہم ابھی آتے ہیں۔ اچھا رکو، مجھے بھی ذرا اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے، مارکیٹ جانا ہے۔ ٹھیک ہے تو چلے، ہم بھی ساتھ چلتے ہیں آپ کے۔ وہ تینوں گھر کو تالا لگا کے مارکیٹ کی طرف چل دیے۔ حمزہ تو یہاں آ کر اسے بھول ہی گیا تھا، وہ اپنی بیٹی اور بیوی کے لیے شاپنگ کر رہا تھا، جبکہ شاہزر بور ہو کر گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے اسے اچانک اسی لڑکی کا خیال آیا جسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ وہ کر چکا تھا۔ کون ہو تم؟ کہاں ہو؟ کب ملو گی؟ شاہزر نے ایک سے ایک حسین لڑکی دیکھی تھی، لیکن وہ پاکیزگی جو اس کے چہرے پہ تھی شاید کبھی نہ دیکھی تھی۔
اس لیے تو اس لڑکی نے پہلی ہی نظر میں شاہزر جیسے شخص کو اپنا اسیر کر لیا۔ اس لڑکی کو سوچ کر اس کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر جاتی، اس کی یاد آتے ہی ہر چیز اچھی لگنے لگتی۔ آج صرف اس کے خیال نے اس کی تکلیف کم کر دی تھی۔ اگر وہ زندگی بھر کے لیے اس کے پاس آ جائے تو یقیناً اس کے سب درد دور ہو جائیں گے، وہ میری ہر تکلیف مٹا دے گی۔ ہاں، وہ میرے لیے آئی ہے اس دنیا میں، وہ بس میری ہے۔ تم جہاں بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، مائی پرنسز۔ شاہزر اس کا نام نہیں جانتا تھا، اس لیے خود ہی اسے نام دے ڈالا۔ بس ایک بات پتا تو چلے کہ تم کہاں ہو، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ شاہزر جانتا تھا کہ شاہزر جیسے بڑے بزنس ٹائکون کو کوئی بھی رشتہ آسانی سے مل جائے گا، اور اگر آسان نہ ہوا تو الٹے راستے سے بھی کون سا وہ انجان تھا۔ وہ حمزہ کو فون کر رہا تھا، لیکن حمزہ کا فون گاڑی میں پڑا تھا۔ حد ہو گئی ہے، 2 گھنٹے سے میں یہاں بیٹھا ہوں، کم از کم فون تو لے کے جاتا۔ اسے حمزہ پر غصہ آیا اور گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اب حمزہ کو ڈھونڈنا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ شاہزر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ضرور کسی بچوں کی دکان پہ ہوگا، کیونکہ جب سے حمزہ کی بیٹی پیدا ہوئی تھی اسے اپنی بیٹی کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے قدم اٹھاتا، کسی کے کہکے کی آواز آئی۔ یہی تو وہ ہنسی تھی جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ ہر رات یہ ہنسی سن کر وہ اپنی نیند سے جگا تھا۔ تیز قدم اٹھاتا وہ وہاں پہنچ چکا تھا جہاں لالا کہکے لگاتے ہنس رہا تھا۔ اپنے اوپر کسی کی سرخ نگاہیں محسوس کر کے لالا نے سامنے شیشے کی طرف دیکھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی لالا ایک بار پھر سے بھاگنے لگا۔ لوگوں کی پرواہ کیے بغیر وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ لالا جانتا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تیز سے بھاگتے ہوئے وہ اپنی چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہ تھا۔ شاہزر کی نگاہوں سے بچنا مشکل تھا۔ لالا مارکیٹ کے ہال میں پہنچ چکا تھا، جبکہ شاہزر اوپر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بابا کیا ہوا؟ بابا کیا ہوا؟ آپ کی سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ گنوا باپ کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ چلو یہاں سے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے وہ بولے، اچھا میں بانو کو لے کے آتی ہوں، وہ دکان میں ہے۔ ہاں تم اسے لے کر آؤ جلدی سے، تب تک میں چلتا ہوں۔ جلدی پہنچنا گھر۔ حیات صاحب اور گنوا جانتے تھے کہ بانو اکیلے ڈر جائے گی، وہ کبھی اکیلی بازار نہیں جاتی تھی۔ مارکیٹ ان کے گھر سے دور نہ تھی، لیکن پھر بھی بانو کبھی اکیلے یہاں نہ آئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم اسے لے کر جلدی گھر پہنچو، بابا آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ جی بابا، میں سے لے کر آتی ہوں، آپ چلیں، آرام سے جائیں۔ گنوا بابا کو دیکھ کر کافی پریشان ہو چکی تھی، جبکہ کوئی تھا جو یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہو چکا تھا۔ 20 سال پہلے تم نے میرے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کی تھی حیات لالا۔ 20 سال بعد یہی غلطی تمہاری بیٹی نے کی ہے، اور اب تمہاری غلطی کی سزا بھی تمہاری بیٹی بھگتے گی۔ لالا گیا نہیں تھا، بلکہ شاہزر نے اسے جانے دیا تھا، کیونکہ لالا کی بری ہڈیاں بدلے کی قابل نہ تھی۔ وہ سب سے پہلے اس کی آنکھوں سے بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ منظر لاؤں گا حیات لالا، جو تم 20 سال پہلے میری معصوم آنکھوں میں لائے تھے۔ اب میں تمہیں وہ دکھاؤں گا جو 20 سال پہلے تم نے مجھے دکھایا تھا۔ تمہارا ایک ایک لمحہ اذیت بنا دوں گا۔ اب میں تمہارے کیے گئے جرم کی سزا تمہاری بیٹی کو دوں گا، کیونکہ مجھ پہ ہاتھ اٹھا کر ایک غلطی تو اس نے بھی کی ہے۔ ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب نظر سامنے سے آتی ہوئی اس کی پرنسس پر پڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسے سوچ رہا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے کھڑی ہے۔ حمزہ کی بات سچ ہو گئی، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ بے اختیار اس کے قدم اس کی طرف بڑھ گئے۔ اپنے دل کی بات کہنے میں وہ بالکل وقت نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ارے کل تو یہ کاجل 70 روپے کا تھا، آج 80 کا کیسے ہو گیا؟ میں اس کے 70 ہی دوں گی۔ ارے بیٹا، پچھلے مہینے اس کا ریٹ 70 تھا، اب 80 ہے۔ اگر 80 کا لینا ہے تو بولو، ورنہ جاؤ۔ بالکل نہیں، 70 ہی دوں گی۔ ابھی 2 دن پہلے میری سہیلی آپ کی دکان سے لے کر گئی ہے 70 روپے میں، اور آج آپ مجھ سے 80 مانگ رہے ہیں۔ کروڑوں کے بزنس کا مالک اور اس کے ہونے والی بیوی 10 روپے کے لیے دکاندار سے لڑ رہی تھی۔ اپنی سوچ پر وہ بے اختیار مسکرایا، جبکہ اس کی پرنسس اپنے بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ ایک 50 کا نوٹ اور دوسرا 20 کا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا، اور بنا کچھ بولے کاجل اٹھا کر باہر نکل گئی۔
10 روپے میں تمہارے حساب میں لکھ دوں گا ابان بیٹی، پھر مت کہنا کہ میں نے آپ کا کوئی ادھار نہیں دینا، دکاندار بولا۔ شاید وہ اسے بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا، اس لیے اس کے نام سے مخاطب کر رہا تھا، ابان۔ وہ زیر لب اس کا نام بربرایا۔ بانو کہاں تھی تو؟ کب سے میں تیرا انتظار کر رہی ہوں، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی گھر چل۔ کیا ہوا بابا کو؟ بانو فوراً پریشان ہو گئی۔ پتہ نہیں، گھر چلیں گے تو پتہ چلے گا۔ ان کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی، شاید بی پی ہائی ہے، گنوا نے بتایا۔ اچھا جلدی چلو، تو نے لے لیا نا جو کچھ تجھے چاہیے تھا؟ ہاں پتہ ہے، دکان والے انکل کہہ رہے تھے 70 کا نہیں دیں گے، 80 کا دیں گے۔ پھر میں نے بیگ سے پیسے نکالے، وہاں رکھے، کاجل اٹھا کے آ گئی۔ کیا تو نے دکاندار سے لڑائی کی؟ واہ میری شیرنی بہادر بن، اچھا کیا، ایسے ہی لوٹتے ہیں یہ دکان والے، گنوا اس کو شاباشی دیتے ہوئے بولی۔